لیکن ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں۔ میں ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ہم چونکہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچوں کے ماں باپ ہمیں شکایت لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی مفتی صاحب بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ کیا؟ توجہ کرو بھائی، بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، اور آپ بھی کہیں گے مدرسے میں پڑھانے کا کیا فائدہ، بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ مدرسے میں بچے 2 نمازیں آتی ہیں، ظہر عصر، ظہر عصر نہیں پڑھتے یا مغرب عشاء فجر نہیں پڑھتے؟ کہا مغرب عشاء فجر نہیں پڑھتے، ظہر عصر تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر اپنے گھر میں نا ہمیں چوکیدار رکھ لو، تاکہ تیرے بچوں کو مغرب عشاء فجر بھی ہم پڑھایا کریں گے۔ بات ٹھیک تھی نا؟ میں نے کہا ایک منجی نال اونوں باندھ دیو، نال سانو باندھ دیو، تاکہ اسی مغرب عشاء فجر۔ تو باپ کس چیز کا ہے کہ تیرے بچوں کی مغرب عشاء فجر کی فکر اگر میں نے کرنی ہے، تو باپ کس چیز کا ہے؟ بچے پیدا کرنا یہ تو جانور بھی پیدا کرتا ہے، کیوں بھائی؟ جانور بچے پیدا نہیں کرتے؟ اگر تو بھی بچے پیدا کرتا ہے، ان کی تعلیم کی تجھے فکر نہیں، ان کی نماز کی تجھے فکر نہیں، ان کی تربیت کی تجھے فکر نہیں، تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، تیرے میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میں نے اس سے کہا تم نے شکایت جو مجھے کی ہے، حقیقت میں تم نے اپنا ماتم کیا ہے کہ تم بحیثیت باپ ناکام باپ کو۔ میں نے اس سے پوچھا بچوں کو موبائل کس نے دیا؟ ہم نے دیا یا تم نے دیا؟ تم نے دیا۔ ہم ان بچوں کو مدرسوں میں لا کے سنوار رہے ہیں، وہ بچے گھر میں آتے ہیں، تم ہماری محنت کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اور الٹا ہمیں آ کے پوچھ رہے ہو کہ یہ گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ او بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم مدرسے میں ان پر محنت کرتے ہیں، گھر میں نگرانی کرنا، کہیں ہماری محنت برباد تو نہیں ہو رہی؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ الٹا ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں گالیاں دیتا ہے، گھر میں اماں کے ساتھ لڑتا ہے، گھر میں بھائیوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو میں نے کہا یار پھر میں بھی وہاں چوکیدار رکھ لو، تاکہ تیرے بچوں کی نگرانی تمہارے گھر میں ہم کیا کریں گے۔ ہماری محنت کو برباد کر رہے ہیں گھر والے، اور الٹا آگے استاد کو کہہ رہے ہیں گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا دور ایک عذاب اور ایک سیلاب کا دور ہے، جس میں ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے بچے مانتے نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل بھی اور بچوں کے دل بھی میرے ہاتھ میں ہیں، میرے سے تعلق پیدا کرو۔ ابا مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو دعا کرے گا نا، ابا اولاد کے لیے دعا کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، ابا اللہ سے درخواست کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، ابا کسی قابل رہا؟ اس لیے بھائی ان بچوں کے بارے میں ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، وگرنہ اگر شروع میں بچوں کو ان کو لاڈ پیار میں برباد کریں گے تو بھگتنا آپ نے ہے۔ میں نے اگر اپنے بچے خراب کیے تو بھگتنا میں نے ہے۔ میں پھر جتنا بھی روؤں گا آپ میرے آنسو نہیں پہنچیں گے، اور آپ جتنا بھی روئیں گے میں آپ کے آنسو نہیں پہنچوں گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر آپ نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی۔ آج بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بدتمیزی کا سیلاب آیا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور لڑائی جھگڑوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ احساس کا معنی کیا ہے؟ ان کی فکر کرنا، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، وہ کہاں کھیلنے جاتے ہیں،
کہاں رہتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے بھائی، یا صرف اسکول کے استادوں میں، مدرسے کے استادوں کو شکایتیں لگاتے رہیں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ کو منانے کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ کے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی دعائیں مانگنے کو بھی تیار نہیں، کوئی فکر کرنے کو تیار نہیں، اپنی اولادوں کے لیے رونے دھونے کو تیار نہیں، بس ایک دکان خرید لی ہے، دوسری خریدنی ہے، دوسری خرید لی ہے، تیسری خریدنی ہے، تیسری خرید لی ہے۔ یہ کوئی کام ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اللہ موجود ہے، بچے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کریں گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔